جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے نیزہ مارا تو آپ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا، اے امیر المومنین وصیت کریں، اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، میرے پاس حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست بتائی تھی، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، جبکہ خون آپ کی پسلیوں سے رس رہا تھا۔ حذیفہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے، اے امیر المومنین، یہ میرے پاس رسول اللہ کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، حذیفہ، بلا شبہ یہ رسول اللہ کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیں کہ رسول اللہ نے میرا نام منافقین میں شمار کیا ہے یا نہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی ہچکی بند گئی، روتے ہوئے کہنے لگے، اے امیر المومنین، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اللہ نے آپ کا نام منافقین کی فہرست میں شمار نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، عبداللہ، اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگا، ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ ہے میرے بیٹے، ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، بلکہ کہنا کہ عمر آپ سے درخواست گزار ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن آج میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ لوٹے اور اپنے ابا جان کو اجازت کا بتایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ آداب فرزندی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو، ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھا جائے تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پر نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیا کیا ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے کر جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا، یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، عمر کا جسد خاکی آیا ہے۔ ہاں یہاں بھی یاد رکھنا، امیر المومنین نہ کہنا عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہے۔ اگر تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اجازت دیں تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پر تھیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہو گیا
اور ابا جان کی میت کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف لے کر چلے، جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما تھے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اماں جان، عمر دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، مرحبا، امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ اللہ راضی ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا، پھر بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے، اور اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جنت کی خوشخبری دی۔